اب امور انتظامیہ چل رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، امر مسلح آ گیا۔ ان احکام پہ عمل تب ہوگا باطن کی اصلاح ہوگی، اور باطن کی اصلاح ہوگی کس کے ساتھ؟ امر مسلح نماز کے ساتھ۔ حافظوا، کیسا بہترین ربط لگ رہا ہے۔ حافظوا جی حضرت مولانا حسین علی اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ورنہ یہ ربط لگ نہیں سکتا تھا۔ اوپر طلاقوں کا مسئلہ ہے، نیچے نماز کا، طلاقوں اور نماز کا کیا جوڑ ہے؟ ادھر طلاقیں دے رہے ہیں، ادھر نماز ہے، اور وہاں جھگڑے چل رہے ہیں مار کے، ادھر آ گئی نماز، اور نماز بھی دیگر والی، اثر والی۔ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا ربط ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں ربط یہی ہے، وہ امور انتظامیہ تھے، یہ امور مسلح آگے۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اوپر نماز کے، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً نماز درمیان والی، عند الجمہور صلاۃ العصر ہے، عصر کی نماز۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ہاں یہ صوفی صاحب طلاق کے مسائل ہے نا، یہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ویسے ہے تو بڑا دلیر، میرے بالکل سامنے یہ لوگ سپیکر میں معروض کے سر سامنے سو رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً نماز عصر کی۔ اس میں متعدد اقوال ہیں، بعض نے فجر، بعض نے ظہر، بند تو ہر ایک صلاۃ وسطی سکتی ہے نا، ایک نماز اس کے آگے ہے دوسری پیچھے، درمیان والی۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ صلاۃ وسطی عصر کی نماز ہے۔ راجح یہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز چھوڑی، کأنما وہ تیرا آلہ و مالہ، اس طرح سمجھے کہ اس کا پورا خاندان بھی تباہ ہو گیا، مال بھی تباہ ہو گیا۔ تو اس میں ایک تو مصروفیت بڑی ہوتی ہے، کامداروں کو سب کو مصروفیت ہوتی ہے، دن جانے والا ہوتا ہے، کام کرنے والا کہتے ہیں جلدی 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 کام ختم، اس میں حفاظت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا عصر کی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے قانتین، ادب کرنے والے۔ قانتین پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ قانتین ادب سے کھڑے ہونے والے، اور قانتین کا ایک معنی ہے ساکینین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو ساکینین، سکون کے ساتھ ادب کرنے والے۔ اور یہ ادب ہوتا ہے نا، غیر مکلف جب نماز شروع کرتا ہے اس کو خارج شروع ہو جاتی ہے، کہیں غیر مکلف کھڑا ہو، آپ اس کا منظر دیکھیں، میرا پورا چیلنج ہے، کہیں غیر مکلف کھڑا ہو اور آپ صرف توجہ کریں بھی کرتا کیا ہے، پہلے بالکل ٹھیک ہوگا، پورے وجود پہ خارج نہیں ہوگی، اور جو ہی نماز میں آئے گا ہاتھ کی کوئی حد نہیں کہ کہاں جا کے رکے، تو پھرتے ہی پھرتا رہتا ہے، تجول پھرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قوموا للہ قانتین، طالب علم بھی اکثر جو کرتے ہیں اور غیر مکلف بھی۔ ہاں بھائی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو قانتین، ادب کرنے والے، سکون کے ساتھ۔ ہاں بھائی، ان خفتم، مجاہد کی نماز کا ذکر آ گیا، امر مسلح بیان کیا، ربط لگ گیا، امر مسلح بیان کیا، بھائی احکام پہ عمل تب ہوگا نمازیں قائم کرو، نمازوں پہ زور لگاؤ۔ اب مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ جہاد کا مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ جہاد کا۔ درمیان میں امور انتظامیہ امور مسلح آئے، موضوع مسئلہ جہاد تھا۔ اب مجاہد کی نماز کا ذکر کیا، جہاد کرو گے وہاں پر بساؤ اوقات یہ ہوگا، دشمن سامنے ہوں گے، ٹینک چل رہے ہوں گے، توپیں چل رہی ہوں گی، اب تم کیا کرو؟ سارے لین میں کھڑے ہو کے ان کو مارنے کا موقع دے دو؟ نہیں، یقین نے منصوبہ بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مسلمان جو عبادت کرتے ہیں نا، تو سارے اکٹھے ہو کے چھپ کے بیٹھو، اور جو ہی یہ نماز شروع کریں گے تو بڑی آسانی سے ایک ایک چن لو، جتنی جماعت ان کی کھڑی ہو سارے مشرک پیچھے، ایک ایک کا ارادہ کر لو، یہ جو سجدے میں جائیں اوپر پڑ جاؤ۔ تو بہت تعداد تھی مشرکوں کی،
ایک بھی سالم نہیں رہے گا. ابھی وہ منصوبہ بنا رہے تھے، آپ کو پتا بھی نہیں تھا، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، صلاۃ خوف آ گئی. فَإِنْ خِفْتُمْ، کسی دشمن کا، اور باقاعدہ نماز پڑھنے نہیں پڑھ سکتے تو فَرِجَالًا، کوئی مسئلہ نہیں، چلتے چلتے پڑھو. اور رُکْبَانًا، یا چڑھتے چڑھتے پڑھو، چڑھتے چڑھتے پڑھو. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، ساتھ اشارے کرتے جاؤ. گاڑی ہے، ٹینک ہے، گھوڑا ہے، جس پہ ہے گھوڑے کو بھی سپیڈ لگاؤ، نماز بھی پڑھتے جاؤ. اب کوئی نہیں، منہ جدھر بھی ہوگی جائے، کوئی مسئلہ نہیں. بانا، چڑھتے چڑھتے شاہ عبد القادر کا معنی ہے. اور رجالن کا معنی، جالن کا معنی چلتے چلتے، رکبانن کا معنی چڑھتے چڑھتے، اور سواری پر وہاں جدھر منہ آ جائے پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، یعنی نماز پڑھو، کما علمکم، جیسے تم کو اللہ نے سکھایا، بذریعہ رسول. پھر تو پڑھو سارے فرائض اور سارے واجبات پورے کر کے، سنتے پوری کر کے. لیکن جب دشمن کے مقابلے میں ہو، وہاں اب یہ نہ سمجھو کہ یہ سنت رہ رہی ہے، یہ سنت رہ رہی ہے، یہ نہ. اب صرف موٹا موٹا کام کرو. نمازیں بھی پڑھنی ہے، بھاگتے بھاگتے بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی سجدہ نہیں، کوئی بس اس طرح کر دے، نماز ہو گئی تو دشمن کے مقابلے آ جا. کوئی سمجھ آئیے بات؟ کیونکہ جہاد ہے توحید کے لیے، اور توحید ہے منظر، یہ نماز ہے منظر توحید. اس لیے اب نماز میں پڑھ کے اصل مسئلہ توحید کو نقصان نہیں دینا. نمازیں پوری نہیں ہو سکتی، چھوڑ دو، لیکن جہاد میں کمی نہیں کرنی. آج میں کمی، نماز کی ترتیب بدل گئی، معاف نہیں ہوئی، خیال کرو، ترتیب بدل گئی، نماز کی ترکیب بدل گئی، لیکن معاف نہیں ہوئی. معلوم ہوتا ہے نماز بھی بڑی اہم ہے، اور جہاد بھی بڑا اہم ہے. ہاں بھائی، تو کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے مسواک کیا، دشمن بھاگ گیا. اب رائے بین میں بیٹھ کے ہم مسواک کرتے ہیں نا، امریکہ لڑک جاتا ہے. بیٹھ کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک دفعہ حاجی صاحب اللہ اکبر کہتا ہے، برطانیہ، امریکہ، روس، دنیا کی سپر تھب گرنے کے قریب ہو جاتی. اور یہ پتہ تبلیغیوں کو لگتا ہے امریکہ اب لرزہ طاری ہوتا ہے. کیا پتہ، یہ اب بتانا چاہیے، یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا ہے، کیا پتہ کسی تبلیغی کے مسواک سے گرا ہو. ویسے بیچارے طالبان کو پکڑ لیا، کیونکہ یہ ایک دفعہ جب مسواک کرے پوری دنیا ہل جاتی ہے. تو کیا پتہ اس دن 2 دفعہ کر لیا ہو. کسی بزرگ نے، کہتے ہیں جی کہ رائے بند میں یہ حدہ سنت تبلیغی، کہتا ہے رائے بند میں ایک دفعہ پتہ ہو، پہلے پوچھتے ہیں سارا پتہ ہے آپ کو؟ کیوں یہ پتہ ہے آپ کو؟ جی نہیں. پھر جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. اصل میں یہ 10 بم تھے، ایل تھے، اور وہ پتھر کے نیچے چھپے ہوئے تھے. حاجی صاحب نے چھلانگ لگائی کپڑوں سمیت، اور وہ 10 میزائلوں کو حاجی صاحب نے مٹھی میں لیا، باہر لے آئے. اور تم یقین کرو جب حاجی صاحب باہر آئے تو حاجی صاحب کے کپڑے بھی خشک تھے، خشک تھے. تو کچھ رہ گئے تھے، اس لیے اللہ کے اجتماع منتشر ہو جائے. اور یہ ماشاءاللہ حاجی صاحب جو ہیں، میں نے اسے کہا کہ ہم منت کرتے ہیں آپ کی، صاحب اگر اس طرح کر سکتے ہیں، مطلب 10 میزائل ایک مٹھی میں آلیں اور کوئی آدھا گھنٹہ، تو حاجی صاحب کو منت کرے. یہ جو اگلا ہے تو حاجی صاحب سارا ان کا اسلحہ سمندر میں پھینک ہے. آپ 12 میزائل اگر ایک مٹھی میں لے سکتے ہیں، ٹینک بھی تو لے سکتے ہیں، حاجی صاحب کی مٹھی ہے. تو وہاں اگر ان کو بھیج دیا جائے، نہ پانی کچھ کرتا ہے، کپڑے بھی گیلے نہیں ہوتے، آدھا گھنٹہ گٹر کے اندر بھی رہے حاجی صاحب، تو سمندر کا پانی کیا ہارڈ بن سکتا ہے. تو مطلب ہے کہ حاجی صاحب اور امریکہ کی ملی بھگت ہے طالبان کے خلاف. نہیں تو حاجی صاحب پھکارا بھی مارتا تو کب کا باری بیڑا تباہ ہو جاتا. تو ان کی مسواک ابھی ادھر کھڑی ہے. ہاں بھائی، ان خفتم، تبلیغیوں کو سناؤ، ان خفتم پر اجالن بھی آیا ہے قرآن میں.
مسلح بیچ خنجر خرید، صوفی نہ بن، مسلح بیچ خنجر خرید۔ قرآن ایسی نماز کا کہتا ہے مسلح بیچ خنجر خرید اے بے خبر صوفی۔ یہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا علمکم سمجھ گئے ہو؟ اصل عبادت میں توقف ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جیسا کہ سکھایا اس نے تم کو وہ چیزیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے۔ بریلوی طرح ماں کو لمبا کرتے ہیں، کام بن جاتا ہے۔ کما علمکم ما لم تکن تعلمون ما کان وما یکون، لمبا کرو ما کان ما یکون کی جگہ بن جائے جہاں کے آگے ما لم تکن تعلمون۔ ہم کہتے ہیں ماں کو روک کے رکھو، اگر ماں کو اس طرح عام کرو گے تو کام خراب بن جائے گا۔ ما لم تکونوا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وہ لوگ جو چھوڑ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں تم سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃً لازواجہم یذرون چھوڑتے ہیں تو ان کے ذمے وصیت ہے، لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے، متاعًا الی الحول نفع اٹھانا 1 سال تک، غیر اخراج نہ نکالی ہوئی، فإن خرجنا اگر خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا فی انفسہن جو وہ کریں اپنے بارہ میں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اللہ عزیز ہے حکمت والا۔ یہ کیا ہے یہ سمجھو ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں جو خاوند مر جاتے ہیں، بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، 1 سال تک تم انہیں گھر سے وہ انہیں چاہیے وصیت کر جائے کہ 1 سال تک تم ان بیویوں کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے۔ کیوں؟ کہ پہلے آپ نے پڑھا ہے متوفا عنہا زوج کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور جہاں کیا آ رہا ہے ہلال، اور بولو جہاں کیا ہے ہلال حول سال آ رہا ہے، تو پہلی آیت وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے۔ پہلے سال تھا، اب 4 مہینے 10 دن ہے۔ مفسرین کی جی رہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں نہیں، اصل میں ناسخ بعد میں ہوتا ہے اور منسوخ پہلے۔ آپ جو ناسخ بنا رہے ہیں وہ پہلے کھڑا ہے اور منسوخ بعد میں۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ اس پر جواب دیتے ہیں بعد کہ نہیں، نزول کا پہلا ہے، لیکن نزول جو ہے وہ اس کا پہلے ہے اور ترتیب میں وہ آیت پہلے آ گئی۔ ہم کہتے ہیں تکلف ہے تو پیش کرو، اگر صرف باتیں بنانی ہے تو ہم بھی کہیں بنا لیں گے، دلیل ہے تو پیش کرو۔ اس لیے ہمارے حضرت ایسا مانا کرتے ہیں آیت منسوخ نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں پہلی آیت میں 4 مہینے 10 دن وہ بیان ہے عدت کا، اور اس آیت میں بیان ہے خامند کے اخلاق کا، بیان خامند کے اخلاق کا۔ وہاں تجھے آیا کہ 4 مہینے 10 دن عدت وہاں گزارے گی، وہ عدت ہے۔ جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خامند کا اخلاقی عمل ہے کہ وہ وصیت کر دے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ خامند اگر مر جائے بیوی بیچاری کو سسرال والے وہاں پر عدت بھی نہیں گزارنے دیتے، اذن چل تو چل، اور ایسا بارہا ہوا ہے۔ اور کئی مولوی کہتے ہیں شرعی مسئلہ ہے۔ بے ایمانو، یہ کون سا شرعی مسئلہ ہے؟ حالانکہ خامند فوت ہو جائے تو بیوی نان نفقہ وہاں خامند کے گھر میں عدت گزارے گی، شرعی مسئلہ یہ ہے۔ لیکن معاشرے میں جیسے جہلیت میں یہ تھا کہ خامند مرتا وہ فوراً کہتے اب تو چلی جا، اور اسی طرح آج ہماری جہلیت ثانیہ میں یہ بھی یہی دستور چل چکا ہے کہ خامند کے مرتے ہی 3 4 دن کہتے ہیں بیوی کو تو اب چلی جا، تیرا خامند ختم ہو گیا، مر گیا، اب تیرا تعلق نہیں۔ حالانکہ عدت کے ٹائم عورت وہاں رہنی چاہیے، بلکہ عورت کے لیے بہتر ہے، آخر وہ انہی کے رشتہ دار کی بیوی تھی، کل تک انہی کی بھابھی تھی اور سارے رشتے تھے۔ اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس مکان میں رہنے دو، کم از کم عدت بھی گزارے
اور خامند یہ وصیت کر کے جائے 1 سال تک اس کو مہلت دے دے، اس سال تک وہ رہے، اس کے بعد وہ سال میں اپنا گھر بنا لے یا جو بھی کرے، تو یہ رہائش اس کو رکھنے دو 1 سال تک، تن بیچاری کو گھر سے نہ نکالو، کیونکہ گھر تو یہ خامند کا گھر تھا، اب خامند گیا تو وہ کدھر جائے گی؟ اس لیے یہ جو سال تک وصیت کرنا ہے یہ عدت کی بات نہیں، بلکہ یہ خامند کا اخلاقی عمل ہے، اس معنی پر یہ آیت کوئی منسوخ نہیں۔ سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے؟ میرا خیال ہے نہ سمجھنے پر لگ رہی ہے۔ دیکھو آگے اتنا مسئلہ نہیں، آسان ہے۔ فَلِلْمُطَلَّقَاتِ، بس مسئلہ وہاں بنتا ہے جب پرویزی، غیر مقلد، بے ایمان یہ آ جاتے ہیں نا قرآن کو بگاڑنے کے لیے، وہاں مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب ان کو چھوڑ کر تو ہم آگے جا نہیں سکتے۔ فَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور واسطے متعلقہ عورتوں کے، متاع بالمعروف، نفع ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک بات سے تمہارے احکام اپنے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ بس جی یہاں درمیان میں امور انتظامیہ تھے اور امور مسلحہ، تنظیم کو ہی رکھو، جماعت منظم رہے، آپس میں پھوٹ نہ ہو، یہ بیان کر کے الم تارا الی الذین خرجوا، اعادہ مضمون جہاد۔ اب قرآن پھر آیا مقصد پر، مقصد یہ ساری تنظیم بنانے کا، جہاد کرو، اور جہاد کس کے لیے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو آپ پہلے حصے میں گفتگو پڑھ چکے ہو، اسی مقصد کے لیے جہاد ہوگا۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارتفاع ممانے کا ذکر کیا، جہاد سے 2 چیزیں مانے بنتی ہیں۔ آج سے کتنی چیزیں مانے بنتی ہیں؟ 2 چیزیں۔ ایک جہاد سے مانے بنتا ہے موت کا ڈر۔ آدمی نے دعا کی یا اللہ مجھے شہادت دے، یا اللہ شہادت دے، یا اللہ شہادت دے، پیچھے آدمی تلوار لے کے آ گیا، کہتے ہیں تیری دعا قبول۔ موت ایسی چیز ہے کہ اس سے ڈر لگتا ہے۔ جہاد میں بڑی چیز یہی ہوتی ہے جاؤں گا مر جاؤں گا، یہ بڑا معنی ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اور موت سے ڈرنے والا، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ تو جہاد میں جائے گا مر جائے گا، کئی ساری زندگی میدان میں رہے ہیں لیکن موت بسترے پہ آئی ہے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے دشمن کے ہاتھ میں بھی نہیں، اور زندگی نہ بھی نہیں سکتا۔ موت سے مفر نہیں، اس لیے موت سے ڈر کے جہاد نہ چھوڑ، موت سے ڈر کے جہاد نہ چھوڑ۔ الم تر الی الذین خرجوا، اللہ پاک نے واقعہ ذکر کیا اسی ممانے کو دور کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں الم ترا، بزدل نہ بنو، الم ترا بزدل نہ بنو، بہادر بنو، اور بہادر بن کے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو اور مارو ان مشرکوں کو۔ اگر بزدل بن کے زندگی گزاری، بزدل بن گئے، تو ذرا سنو، ان قوم نے بزدلی اختیار کی، ان کے حال سے عبرت حاصل کرو۔ کوئی سمجھ بات؟ وہ کہتے ہیں نا شیر کی 1 دن کی زندگی چڑھ کے 100 سالہ نہیں 1,00,000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو شیر مجاہد ہوتا ہے، مجاہد کے 1 لمحے کی زندگی صوفی 1,00,000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ یہ مسلح توڑتا رہے، لیکن مجاہد جب میدان جہاد میں صرف ٹہلتا ہے نا سرحد پہ، اور وہاں ٹہلنے کا بھی انداز ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں، تو اس صوفی کے سارے سجدے اس کے نخروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو مجاہد کے نخرے ہیں میدان جہاد میں، اور وہ جو ناز ہے اس کا، صوفی کے سجدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ضربۃ الاسلام کہا۔ الم تارا، الم تارا آتا ہے نا حدیث میں، لغدوۃ فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ فی القتال، فی القتال، اللہ کی راہ میں لڑائی، یہ لڑنا، فی سبیل اللہ کو بھی درست کرو، اس کی بھی لوگوں نے تحریف کر کے رکھ دی ہے۔ ہاں، الم تر الی الذین خرجوا، الم تر، الم تعلم، اے میرے پیغمبر
یا مخاطبام، کیا آپ کو پتا ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں. علم تعلم، آپ کو پتا ہے ان کا؟ چلو میں بتا دیتا ہوں. خرجوا من دیارہم، نکلے اپنے گھروں سے. وہم الوف، اور وہ کئی ہزار تھے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. وجہ خروج، کئی ہزاروں لوگ نکل گئے، جہاد سے بھاگے، یا طاعون پڑ گیا، کوئی بیماری پڑ گئی تو شہر چھوڑ کے چلے گئے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا ان کو موتوا، یہ امر تکوینی ہے، اللہ نے انہیں مار دیا. قول بمانا فعل ہے، اللہ نے ان کو مار دیا. ثم آیاہم، پھر زندہ کیا ان کو. ان اللہ لذو فضل عظیم، بے شک اللہ صاحب فضل کے اوپر لوگوں کے. لذو فضل، یہ تنوین تعظیم کی ہے، بڑے فضل والے اوپر لوگوں کے. الناس، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. فقاتلو، کیا مطلب ہے بھائی؟ آنا پہلا مانا تھا موت کا ڈر، آگے تھے پھر بچ گئے ہاتھ میں. تم موت سے ڈر کر جہاد نہ چھوڑو، یہ پہلے معنی کا رفع. اب دوسرا معنی تنگی مال اور قلت تعداد، یہ دوسرا معنی ہم تھوڑے ہیں، امریکے والے زیادہ ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ان کے پاس ایٹم ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے. یہ ہے اللہ نے فرمایا چلو سنو، جہاں نہ زور کام آتا ہے نہ کثرت، کوئی چیز بھی کام نہیں آتی، صرف ایمان کام آتا ہے. تم ایمان کے ساتھ ذرا کھڑے تو ہو. بنتا کیا ہے؟ چلو ایک جماعت کا حال سن لو. اب بتایا جا رہا ہے ایک جماعت پہلے بھی تھی اور تھی بھی کھڑی تھی، جو ایمان تھا تو وہ لاکھوں پہ قابو آ گیا. تو اس لیے دوسرا مانے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، تعداد نہیں، اس لیے جہاد نہیں کرتے. فرمایا نہ اسلحہ چلتا ہے نہ تعداد چلتی ہے، جہاں ایمان کی قوت اور اللہ کی نصرت چلتی ہے. آیا تھا کب؟ ہفتے میں ان کو ختم کر کے چلے جائیں گے. عزیز کیا ہے؟ ساری دنیا کی سپر طاقتیں وہ طالب علموں کو ختم کرنے کے لیے تیار اور اربوں ڈالر خربوں ڈالر خرچ کر چکی ہے. اور دنیا کے جدید ترین اسلحے اور جدید ترین آلات سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود طالبان جس طرح پہلے تھے آج بھی اسی طرح موجود ہے. کیا ہے کہ آدمی ذرا سوچے تو صحیح، ایک طرف ساری دنیا کی قوتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ اور سارے اتحادی، اور رات دن آگ کی بارش کر رہے ہیں. جدید اسلحہ بھی ہے، آلات بھی ہے، زور بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور آپس کی طاقتیں بھی ہیں، ناز نخرہ بھی ہے. اور یہ جو کھڑے ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، قوت بھی کوئی نہیں، کوئی پشت پا بھی کوئی نہیں، ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں، اور ان کے پاس میزائل ٹینک ہیں، ان کے پاس وہ پتھر ہیں اور ڈنڈے ہیں. لیکن اب امریکہ بول پڑا ہم نہیں جاتے ہیں، اب جاتا ہے. الو ہی نہیں، اب جاتا ہے. اتنا عرصہ گزر گیا، اب جا رہا ہے. 8-10 سال پوری دنیا کا اسلحہ افغانستان میں استعمال ہوا، پوری دنیا کا، دنیا کی طاقتیں استعمال ہوئی، لیکن ایمان ہے. ایمان والے اب بھی اسی طرح کھڑے ہیں اور کافر خود بخود بھاگ رہے ہیں. مانتا تھا ایسے عالم میں طالبان ہفتہ بھی مقابلہ کر سکے. آتی کوئی نہیں تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. طالبان اور ہیں بھی چھوکرے طالب علم، اور طالب علموں کی کیا اگر ان کو کوئی ایک کام کرو تو وہ دوسرا کام کر کے آتے ہیں، سیدھا کام بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ نے ان کو ایسا کھڑا کر دیا ہے ایمان کی طاقت پر کہ ساری دنیا پریشان ہے، ایٹم والے پریشان ہیں، اور وہ بڑے جب سوتے کا فکر ہے ہی نہیں. تو یہ سارا کیا ہوتا تھا؟ اور اللہ کی نصرت. اللہ نے فرمایا نہ دیکھو تھوڑے ہیں، نہ دیکھو اسلحہ نہیں، ہاں ایمان پکا ہو. سب کو کہا کہ خود کچھ حملہ کر، شیکر پہنی مولوی صاحب نے گاڑی قریب آگے افغانستان میں، آگے امریکیوں کی چوکا، اس پر فدائی کر.
اب یہ مولوی صاحب تھا، جیکٹ بھی پہن لی، بٹن بھی رکھ دیا، اب آنے لگا نا، میرے ذہن میں ایمان پکا ہو، مولوی کا ایمان اللہ ہی پکا کرے. جب یہ کام کرنے لگتا ہے نا، شیطان کہتے چوپ اچھے حال سے خالی نہیں، اترائے حال سے خالی نہیں. شیطان یہ، اور جو سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے اس کو ایک ہی سوچ ہے، دوسری کوئی نہیں، اس کو ذرا آنے دو کرتا کیا ہے. تو چلو باہر رپا مانے سمجھ گئے یا نہیں؟ انزلتی تبلیغیوں کو دو تعداد تو ان کی بڑی ہے ماشاءاللہ. ایک دن ہی اگر اعلان کر دینا، رائبینڈ سے اعلان ہو جائے. رائبینڈ سے اعلان اس دن ہوگا جب رائبینڈ میں قرآن کا درس شروع ہوگا. اب دعا کیا کرے اللہ رائبینڈ والوں کو قرآن بھائیوں پر محنت کرو، اللہ تعالیٰ کرے رائبینڈ میں درس قرآن شروع ہو جائے. اب ہم تو کرتے ہیں ان کے فائدے کے لیے، مجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ سعادت دے کہ رائبینڈ میں ہم دورہ حاجی صاحب کی سرپرستی میں پڑھائیں. اللہ ان کو سننے کی تو ہمارا نہیں سنتے تو کسی تبلیغ بیان کرے، جھوٹ نہ بولے، قرآن کا ترجمہ ہی کرتا رہے، پھر بھی ہم خوش ہیں. اور میں انشاءاللہ اگر تبلیغی وہاں پر دورہ شروع کرے گا، میں انشاءاللہ اس کے سامنے قاتلوا فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتل کرو، لڑو اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور یقین رکھو بے شک اللہ سمیع علیم، سنالا ہے، علیم جاننے والا ہے نیتوں کو. مولویوں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو دے اللہ کو قرضا حسنا، قرض حسن. قرض حسن کا معنی جہاد کا چندہ. قرض حسن کا مرادی معنی کیا ہے؟ جہاد کا چندہ، انفاق آ گیا. اللہ اس کو قرض حسن سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ قرض ملے گا نا واپس ہی ملے گا. 1 روپیہ دو گے 700 واپس ہوں گے، بڑا سود لگے گا 700. لیکن جو اللہ سود دے گا وہ برکت والا سود ہوگا. جو تمہارا سود ہے نری لعنت ہے. اللہ جو بڑھا کے دے گا وہ رحمت ہوگی، برکت ہوگی. تمہارا جو انگریز کا بنایا ہوا سود جہلیت کا، یہ نری لعنت ہے. من ذا الذی، کیا مطلب؟ انداز ہے نا چندہ کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں چلو مال تمہارا صحیح، قرضہ دے دو، دیں گے. کبھی فرمائیں گے میرا ہے مال، تمہارے پاس امانت ہے، مجھے دو اپنا مال. کبھی اللہ فرمائیں گے چلو یار اپنا سا انداز ہے. سمجھ آئیے من ذا الذی، چلو نہ صحیح مال تمہارا ہی ہے، اللہ کو قرض دے دو. اگر نہیں دو گے تو وہ لے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے. تو یہ حال ختم ہو گیا کہ اللہ قرض کیوں مانگتا ہے. حسنا، بس بڑھا دے گا وہ اس کو عذاباً کثیرا، کئی حصے بہتے. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگ بھی کرتا ہے اور کھولتا بھی ہے. فإلیہ ترجعون، اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. چندہ کرو. الم ترى الی الملأ من بنی اسرائیل، یہ تیسری مرتبہ پھر جہاد آ گیا. الم ترى الی الملأ، جہاد فی سبیل اللہ کا تیسری مرتبہ بیان ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے تعداد وغیرہ کام نہیں آتی، جہاد کے اصول اپناؤ. الم ترى، کیا نہیں جانتا تو، نہیں دیکھتا تو طرف ایک جماعت. الی الملأ، ملأ وہ جماعت ایک تو ہوتی ہے عام جماعت، عام کہتے ہیں خاص اولو الالباب کی جماعت، صاحب رائے لوگوں کی جماعت، رائے والے لوگوں کی جماعت، وہ ہے الملأ من بنی اسرائیل. یہ پرچیاں الم ترى الی الملأ، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف جماعت کے بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ، بعد موت موسیٰ علیہ السلام کے، اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لنبی لہم، انہوں نے اپنے نبی کو، اس نبی کا نام ہے مفسرین نے لکھا ہے حضرت شمویل، ہے نا، حضرت شمویل نبی. کہا لہم ابعث لنا ملکن، ابعث مقرر کر، لنا ہمارے لیے، ملکن امیر،
नुकातिल मलिकन का माना अमीर और आयद, एक अमीर जिहाद मुकर्रर कर, अमीर मलिकन, तो कमांडर का माना ये सरहदी इलाकों वाले अमीर को कहते हैं खान। आज एरियो में बनी इसराइल में उस वक्त जो बड़ा आदमी होता तो उसको बोलते क्या, मलिक। हमारे एरिया में भी मलक गांव में कहते हैं, तो मलक ऐसा कर सकते हो कि उन्होंने कहा कि मुकर्रर कर हमारे लिए एक खान, या नहीं? इसका क्या माना जहां पर करोगे, मुकर्रर कर हमारे लिए अमीर। हसलना मलिकन, खलीफा बनाया जा रहा है। नुकातिल फी सबीलिल्लाह, लड़े हम अल्लाह की राह में। काला हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल किताल, फरमाया ये भी उम्मीद है तुमसे लिखा गया ऊपर तुम्हारे किताल फर्ज हो गया। अल्लाह तुकातिलू, ये कि न लड़ो। आलू वमालना रब ममाने, कहने लगे अल्लाह नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम क्यों, हमें क्या हो गया कि न लड़े हम अल्लाह की राह में। वक़द उखरिजना, हालांकि हम निकाले गए अपने घरों ना, अपने बेटों से। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल किताल, जब फर्ज किया गया पर उनके किताल, तवल्लौ, फिर गए। इल्ला कलीलम मिनहुम, हमेशा थोड़े ही होते हैं। इल्ला कलीलम मिनहुम, अक्सर है, थोड़े बच गए। कलील 1000 का मजमा था, 313 रह गए। का मजमा था, 313 रह गए। कलील ही बचते हैं। हमारे लगाने वाले बहुत होते हैं, उतरने वाले कम। कायद हमारे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ हैं सिर्फ तनूर तक। कलीलम मिनहुम, मगर बहुत थोड़े तुम में, उनमें से। अल्लाह जानता है। ज़ालिमीन लहुम नबियुहुम, और कहा उनको उनके नबी ने, कद बासा, बेशक अल्लाह ने ताकीक मुकर्रर कर दिया, लकुम, वास्ते तुम्हारे। तालूता, तालूत को मलिकन अमीलू, कहा उन्होंने, अन्ना यकूनु लहू अल मुल्को, अन्ना, ये बतौर ताज्जुब के इस्तिफाम है, कैसे वास्ते उसके इमारत, अलैना, हम पर। बनानु अहक्को बिल मुल्के, हम अदा हकदार हैं अमीर बनने के। उससे ये चक्कर भी, हक्को बिल मुल्के, अमीर भारत के हम हकदार हैं उससे। वलम युअता साअतम मिनल माले, हालांकि नहीं दिया गया वसत माल से। काल इन्नल्लाह, अच्छा, उन्होंने पहले मुतालबा किया अमीर मुकर्रर करो, पर शमवील ने कहा अल्लाह ने तुम्हारे लिए अमीर मुकर्रर किया। और 4-5 मन वजन था, ऐसी करते हैं। ये वो दूसरा है, इसका भी बड़ा खूबसूरत था, खूबसूरत जवान था, लेकिन 2 शादी लड़ रही थी बनी इसराइल में। एक शादी नबूवत उनने कर रही थी, दूसरी, वैसे तो 12 कबीले थे ना, 12 कबीले, लेकिन 12 कबीलों में एक कबीला वो था कि सारे कबीले उस कबीले में आए, दूसरा कबीला वो था कि उससे सारे बादशाह हैं। और ये जो बुजुर्ग था तालूत, ये नबूवत के खानदान में से भी नहीं था, बादशाह के खानदान में से भी नहीं था, बल्कि ये बिन्यामीन के कबीले से था, जो जिनको नबूवत भी नहीं मिली, बादशाह भी नहीं मिली। ये खानदान नबूवत से भी नहीं था और खानदान बादशाह से भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारा अमीर कैसे बन सकता है, ये अमीर नहीं बनता। एक तो ये वजह है कि ये सैयद नहीं, ये तो ये ख्याल पुराना आ रहा है, ये किसी नबी की औलाद नहीं, आल नहीं, लिहाजा ये अमीर नहीं बन सकता। और वो तो शियों ने भी यहां से जुड़ा है, हमारे पुराने जो लोग यहूदी कहते थे। तो चलो 12, तो एक दूसरा, इसके पास माल कोई नहीं, कोई पैसे जैसे हूं हम पे खर्चा करे तब अमीर। मालूम है अमीर को वो समझते अमीर खर्चा करे, पैसे जैसे दे, इसको माल भी नहीं मिला, नहीं मानते। हजरत शमवील ने उन्हें कहा कि पहली बात तुझे है कि इन्नल्लाह हस्तफा हो,
اللہ نے اس کو چنا ہے، میں سے بدل نہیں سکتا۔ اور دوسری بات علیکم تم پر، دوسری بات وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، اور اللہ نے بڑھایا اس کو بسطتن فی العلم، وسعت علم میں بھی، والجسم اور جسم میں بھی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ، یہاں پر بات سمجھ لو، امیر کی شرائط قرآن نے بیان کی، امیر کی شرائط، ولم یؤتا، یہ جو اعتراض تھا کہ خاندان نبوت سے نہیں، آل رسول سے نہیں، اور دوسرا اس کے پاس زیادہ مال نہیں، اللہ نے فرمایا مال یا آل رسول ہونا یہ عمارت کی معیار نہیں، عمارت کا معیار اور خلافت کا دو چیزیں ہیں، ایک ہے بسطتن فی العلم و بسطتن فی الجسم، بسطتن فی العلم، علم مضبوط ہو، اور دوسرا بسطتن فی الجسم، بہادر ہو، بہادر ہو، شجاعت ہو، اور جسم مضبوط ہو، مطلب ہے کہ وزن زیادہ ہو نہیں، جسم مضبوط، روب داب والا آدمی ہو اور بہادر ہو، یہ عمارت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ دین تھا کہ کوئی صاحبزادہ امیر بنتا، تاکہ کوئی زیادہ امیر بنتا، ان کا ذہن یہ تھا خاندان نبوت سے ہوتا یا سے، یہ آیت بتا رہی ہے صاحبزادگی عمارت و خلافت کی بنیاد بھی بن سکتی ہے، لیاقت پر فیصلہ کرنا چاہیے، جس قوم نے لیاقت پر فیصلہ کیا وہ کامیاب ہوئی، اور جہاں سب صاحبزادے اکٹھے ہو گئے اور صرف اس لیے اس کو عہدے ملنے لگے، حکمرانی ملنے لگے، یہ بڑوں کی اولاد ہے اور ان میں اگر قابلیت نہیں تھی وہ قوم تباہ ہو، تو سمجھ لیجیے بات، یہ قرآن کا اصول ہے، انہوں نے کوئی کہا صاحبزادہ ہو، نبی نے کہا صاحبزادہ کی ضرورت نہیں، یہاں پر قابلیت دیکھتی ہے، زیادہ بل جسم، میں جب صاحبزادے کا نام لیتا ہوں تو ڈر بھی کہتا ہوں، ڈر بھی بڑا لگتا ہے، کیونکہ ہماری جماعت میں ماشاءاللہ اس وقت ساری صاحبزادے، تو بہرحال مسلمان صاحبزادوں کو جاؤ نماز کی بات نہیں کر رہا، نالائق اور بکھروں کی بات کر رہا ہوں، ہاں ساتھ بنتا ہوتی ملک کا میں یہ تو اللہ نے کتنی شرطیں بیان کی بھائی، دو بستر فی العلم والجسم، ہم کہتے ہیں قرآن کے معیار خلافت پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے، قرآن کے معیار خلافت پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے، اور ان کی خلافت پہ اعتراض کرنے والے کس طرح ہیں، جس طرح اس خلیفے کی خلافت پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ یہ تو کچھ بات یہ صدیق کی خلافت کا ممکن تو پکا ہوتا ہے، بنیاد کیا ہے، مسئلے پر بڑی بے شک کرتے، مسئلے پر بے شک کرتے، بنیاد کیا ہے کہ پہلا خلیفہ صدیق اکبر ایسے خطیبوں والی طریقے سے دلائل کی دنیا میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ خلیفہ خلافت جو شرائط لائی گئی ہے وہ ابو بکر صدیق کی، قرآن نے دو بنیادیں جہاں ذکر کی، تیسری بنیاد سورہ یوسف میں حفیظ امانت وہاں آگے اور بھی کچھ شرطیں، ایک شرطیں دو ہے، عادل بھی ہو، علم بھی سب سے مضبوط ہو، اور وہاں
علی بہادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ابو بکر کا مقابلہ نہیں۔ علی بھی ابو بکر اتنا بہادر نہیں، بلکہ اب حضرت علی خود کہتے ہیں، اس پر حوالے آئیں گے، کہتے ہیں پوچھتے ہیں لوگوں سے من اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کسی نے کہا آپ، کسی نے کہا خود، فرمایا نہیں، ابو بکر اشجع الناس، ابو بکر ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ کہ کیوں؟ کہتے ہیں جب بدر کی رات تھی بڑی مشکل تھی، بدر کی رات بڑی مشکل تھی، دشمن ڈر چکا تھا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر میں تھے، چھپر تھا آپ کے لیے بنایا گیا خیمہ، آپ اس میں تھے، وہاں ایک پہرا داری کے لیے آپ نے اعلان کیا، رات کو پہرا کون دے گا؟ سب سے بڑی خطرناک رات تھی، حضرت علی فرماتے آتے تھے، کسی کی ہمت بھی نہیں کوئی جواب دینے کی۔ ہم نے دیکھا ابو بکر خوشی سے آیا اور تلوار لہرا رہا تھا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج رات میں جی دوں گا اور میں پہرا دوں گا۔ اس لیے اشجع الناس کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آج کی زندگی میں دوسری جو سب سے بڑی خوف والی رات تھی وہ ہجرت کی رات ہے، ہجرت کا سفر ہے، سب سارے دشمن کرتے ہیں اور آپ کو قتل کرنے کے ڈرتے ہیں، اور سب سے مشکل ترین سفر ہجرت کا سفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کسی کو بھی ساتھ نہیں دیا، ہجرت کا ساتھی ابو بکر صدیق کو بنا کے لوگوں کو بتا دیا کہ جہاں خطرہ زیادہ ہو وہاں اشجع کی ضرورت ہے، تو جتنے خطرے زیادہ تھے تو وہاں ابو بکر ساتھ رہا، وہ ابو بکر اشجع الناس ہے، علی کا جان اپنے مقام سے، لیکن شجاعت میں علی ابو بکر کو نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھے یہ بات؟ آپ شیعہ کے پاپا گنڈا میں مت جاؤ، آپ نے خطیبوں نے بھی شروع کر دیا انا مدینۃ العلم و علی البابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سنتے ہیں لوگ بے ایمانوں سے کہ آپ کا خطیب بھی بیان کرتا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی البابا، یہ سب شیعہ کی پر گھر میں رہتے ہیں۔ امام ابن جوزی نے موضوعات میں اس کی 5 شرطیں دے کر پھر بات کی ہے کہ اس کی کوئی اثر نہیں۔ آنا مدینۃ العلم و علی البابا، شیعہ نے حضرت علی کو آزاد ثابت کرنے کے لیے یہ ساری روایتیں گھڑی، انہیں پتا تھا کہ جو دو بس قرآن بیان کر رہا ہے خلافت کے، اگر ان کو اپنی حالت میں رکھا جائے تو یہ دونوں صفتیں ابو بکر کے علاوہ کسی میں پائی نہیں ہو۔ سمجھ لیجیے بات، کہاں تک مسئلہ ہے، اور بھی بڑے مواقع ہیں جہاں بھی خطرناک بے خطرناک موڑ دیکھو گے، آپ کسی کے اندر ہی نظر ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ باقی کہتے ہیں علی بہادر ہے، بہادری کا تو شک نہیں ہے، بات اشجع کی ہے، علی تو شجاع ہے، لیکن بات کس کی ہے؟ اشجع کی سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ بات کس کی ہے؟ سمجھ آئیے بات؟ اچھا چلو، شیعہ کے اصول پر بھی ہم کہتے ہیں ان کو کہتا ہے، ان کے اصول پر خلافت رسم کیے گئے، وہ کیا کہتے ہیں خلافت رسم ہو، اور علی روتا رہا چپ کر دیا، کہتے ہیں پھر دادا ابو بکر گئے، تب بھی تو حق کا بنتا تھا، جو ڈر جائے وہ تو امام اور خلیفہ، جو ابو بکر سے ڈر کے گھر بیٹھ گیا تو دشمن سے کیسے مقابلہ کرے گا؟ اور خلیفے کا مطلب ہوتا ہے اجرائے احکام۔ تو شیعہ کے اصول پر بھی ابو بکر کے اشجع الناس ہے، شیعہ کہتے حضرت فاطمہ کو مانتے رہے، گھر کے مانتے رہے، دروازے کھول دیے، علی کے گلے میں رسی ڈالی، مدینے کی گلیوں میں گھسیٹ کے علی روتا رہا، ابو بکر نے کہا کانوں میں علی نے کہا کہ اب کون ہے اشجع؟ پھر اپنا اصول دیکھو، ہم تو کہتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے، علی بہادر ہے، لیکن شیعہ کے اصول کے مطابق بھی بڑا بہادر کون بنا؟ وہ ڈر جائے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، جس سے ڈر لگے۔ خیر چلو، ان کا اصول پر بھی بہادر اشجع ابو بکر۔ اخری بات سنو،
شیعہ ویسے کہ اور ابو بکر اتنا بہادر ہے، کہتے ہیں جب شیعہ کی کتابوں میں جب خیبر کی جنگ تھی تو علی نے جب مرحبا کو تلوار ماری تو تلوار پہلی زمین سے بھی نکل گئی، دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، چھٹی سے، ساتویں زمین سے تلوار نیچے جانے والی تھی کہ جبریل نے نیچے پر وہ جو برف کو تلوار لگی نا سانس سے نکل کے نیچے پہلی زمین سے بھی نکل اتنا زور سے لگا، پہلی زمین ساتویں زمین پر جب تلوار پہنچی نیچے جبریل آ گیا، اگر جبریل نہ آتا تو پوری کائنات میں علی کی تلوار کو جبریل ہم کیسے مان لیا علی کی بہادری، اور لیکن کمال تو ابو بکر کا ہے کہ اتنے بڑی جس کی تلوار چلتی ہے وہ بھی ڈر رہا ہے ابو بکر سے، معلوم ہوتا ہے ابو بکر کی شان بہت ہوتی ہے، تم جتنی بھی بیان کرو اس کی تلوار کی تیز تو سانس زمینیں گر جائے تو جو ایسی تلوار والا بھی جس سے ڈر رہا ہو تو اس کی شان اور بہادری کتنی ہوگی؟ یہ جتنی بھی بہادری کی مر گھڑت میں بیٹھے بجائے یہ جو حضرت علی کی خیر کرتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی، سنیت کے اصول پر خلافت پر ہنسے، شیعہ کے اصول پر ڈر کی وجہ سے علی کے بہن کی، اور ہم کہتے ہیں تمہارے اصول پر بھی خلیفہ ابو بکر ہی ہے، ہمارے اصول پر بھی خلیفہ ابو بکر ہی ہے، پتہ نہیں آپ سمجھے بھی ہیں۔ علم کا مسئلہ ہے، علم کا مسئلہ سب سے دقیق علم المیراث ہے، فلحال کی بھول جاتی بارہ آواز چل رہی تھی اور اس کے مسئلہ چلا پانی کا کوئی مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ چلا، صدیق اکبر نے سمجھایا، کسی صحابی کو پتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے وراثت کا مسئلہ بھی حل کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق۔ دوسرا عام علم جو مشکل طریقہ ہے نماز کیا ہے، نماز کا مسئلہ ہے، اگر ساتھی کہتے ہیں آپ علم میں مجھے نماز پڑھنے کا ہو گیا، ہم تو خیر اللہ اکبر اور کیا، نماز کے مسائل سب سے زیادہ دقیق ہے، تو نماز کا امام بنا کر نبی پاک نے بتا دیا کہ ابو بکر اعلیٰ انداز بھی ہے، سارے لوگوں سے بڑے عالم بھی عالم اعظم ہیں اور سارے لوگوں سے بڑے عالم ہیں، یہ بھی بتا دیا، تو معلوم ہوتا ہے بستر پھر علم بھی ابو بکر میں تھا، بستر پھر جسم بھی ابو بکر میں تھا، اور پرانی خلافت کی بنیادی دو ہیں، تو ابو بکر کی خلافت پرانی اصول کے مطابق ہے، یہ سمجھ گئے ہو یا صرف ایک کرو مجھے بولو بڑا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا بڑے علم والا ہے، سب چیزیں جانتا ہے، وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک نشانی اس کے ملک کی، اس کی عمارت کی، حیاتیات کو تابوت، یہ لائے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینہ، اس میں سکینہ ہے، دل جمی ہے، راحت کا سامان ہے اس بندے کو تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور بقیہ تبرکات ہیں، مما ترک آل موسیٰ، اس سے کہ چھوڑ گئے آل موسیٰ وآل ہارون، اور آل ہارون تحملہ الملائکہ کو اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانی ہے واسطے تمہارے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، تنبیہ نبی نے کہا اس کے ملک اور عمارت کی نشانی ان جانب اللہ ہونے کی یہ ہے کہ ایک تابوت تھا بنی اسرائیل کے پاس، اور اس میں تورات کا اصلی نسخہ تھا، اور کچھ تبرکات کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بقیہ جات اور تبرک کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر کے وجود کے ساتھ جو چیز
وہاں پر تبرکات کس حد تک جائز ہے کس حد تک ناجائز ہے اس میں بھی افراط تفریط ہے. کچھ لوگ اتنا کا تبرکات سے منکر ہیں اور کچھ لوگ تبرکات میں بہت غالب ہیں. تو اس کی انشاءاللہ بات شروع کریں. بہرحال آپ کے پاس لکھا ہے تو اس میں کیا تھا؟ آپ کے پاس لکھا ہے کہ تزکیہ باقی بہت تفصیل کیا ہے اور سکینہ کی تفصیل ہے مفصل ہے تزکیہ. اس میں دل جمی کی بات کی یعنی کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہ چھوڑی ہوئی چیزیں کیا تھیں؟ تبرکات اور اصلی نسخہ تورات. علامہ عبد الماجد صاحب نے بہت زبردست بات لکھی ہے کہ یہ سکینہ جو تھی یہ روحانی تھی اور یہ کچھ کتابیں تھیں اور تورات تھی علمی کاپیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور وہ تورات کے تصویریں تھیں اور اصلی تورات کی جو نازل ہوئی اس کی تصویریں تھیں. تو یہ چوری ہو گیا تھا صدور یہ کوئی لے گیا تھا فلسطینی لے گئے تھے. تو یہودی بڑے پریشان تھے اور ہر وقت کہتے آئے وہ صدور کہا جاتا صدوروں کی نشانی وہ صدور کہا جاتا. اس میں تورات اور بھی بڑی چیزیں تھی اللہ جانے اور بھی کے کچھ کھانے کی چیز بھی ہوگی آج اس کو جاتے بڑھاتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عدالت یہ ہے اس کے بارے میں دو قول ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں فلسطینی لے تو گئے صندوق کو لیکن جب سے صندوق کیا تو ان کے ہاتھ میں نحوست بن گئی اور وہ بیمار رہنے لگے کدھر بیمار کدھر. انہوں نے آخر میں مولویوں سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا لگتا ہے کہ صندوق میں کوئی بیمار ہے. تو انہوں نے پیر بڑا پیر کا صندوق باندھا اور پیر کو مار کے شہر سے باہر نکال دیا. فرشتوں نے پیر کا رخ کر دیا ادھر جو یہ پڑھ کر بیٹھا تھا اس طرح کے لوگ بنائے گا تو انہیں یہ مانا کرتے ہیں فرشتوں نے پیر کا رخ کیا ہے. وہ پیر کا صندوق انہوں نے باندھا وہ پیر جو ہے وہ صندوق لے کر ان کے پاس پہنچا ہے. تو وہ نشانی بن گئے ان کو تو امید ہی نہیں تھی جیسا صندوق بھی مل جائے گا. اس کی عمارت کی یہ بطور نشانی خرچ کی عادت واقعہ دیکھ کر باقی اللہ کی تائید اس کو حاصل ہے. ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان کی خلافت کو بھی ہم اسی اصول پہ دیکھتے ہیں کہ آیا باقی اس میں خوارج ہیں یا نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے یا نہیں اس کو ہم تین طریقے سے ثابت کرتے ہیں. ایک ان کی بہادر خلافت کی سیرت سے دوسرا ان کی جہادی کارروائیوں سے تیسرا حضرت علی کی شہادتوں سے. تو ہمارا دعویٰ ہے ان تینوں چیزوں سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت تائید خداوندی اور نصرت خداوندی کا قدر ہے. اس لیے اسی طرح آیت ان کی بھی آیت خلافت وہ بھی اسی طرح ثابت ہے جس طرح اس کی ثابت ہے. بہرحال سکینہ وہ لے آئے انہوں نے مان لیا ایابیا کو مستقبل کی یہ سکینہ میں بندے کو وبقیہ میں ماترا کہا موسیٰ حالو تاکہ وہ بلائے گا تو اٹھا رہے تھے اس کو فرشتے. دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں نے وہاں سے اس کو اٹھایا اور اوپر فضا سے لے آئے پہلے بندی آیا وہاں کیا سمجھ رہے ہیں فلسطینیوں سے فرشتے لے آئے صندوق کو اٹھا کر وہ سامنے اڑ رہا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے اور صندوق تو ہو جاتا ہے یہ دیکھ رہے تھے. تو جس طرح سے اٹھایا تاکہ لوگ بنائے گا تو ہو گیا. فلما فصل طالوت بالجنود پس جب جدا ہوا طالوت سارے اسروں کے جلا لیا بیت المقدس سے کیا طالوت دشمن نے کہا کہ طالوت طول سے اور اس کا قد بڑا اونچا تھا. طالوت طول سے دیوالت سے قد بڑا اونچا تھا. اس کا نام کوئی اور تھا تو کہتے ہیں نا بڑے قد والا اونچے قد والا یہ بسم بند کے طور پہ ذکر کیا. اس سے بھی نے بات لکھی کیا جائے طالوت کو میں جو دوں دے کہا اللہ محمد علی کو آپ مسئلہ آ گیا اطاعت امیر کا. کون سا مسئلہ ہے؟ امیر کی اطاعت نہیں کرو گے تباہ ہو جاؤ.
یا تو امیر بنے نہیں، اگر بن گیا ہے تو اب اطاعت ضروری ہے، اور جو قوم امیر کی اطاعت نہیں کرتی وہ تباہ ہوتی ہے، اور امیر کی اطاعت نہ کرو گے محنت نہیں ملے گا. یہ بات ہوتی ہے. اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھو، قرآن کا مسئلہ ہے. اب یہاں پر بعض طالب علموں کو ہم نے آپ کا امیر بنایا اور امیر آپ کی خدمت کے لیے بنایا، تو آپ پر بھی شرعی طور پہ حدود شریعہ میں ان کی اطاعت فرض ہے. یہ آپ کی جو خدمت خادم بنے ہیں عمارت میں، وہ تاکہ آپ کا نظام یہ صحیح رہے. یہ ہم جو ساتھی ہیں اس چیز کا خیال کریں، اور علم کا غیر تجربے سے کب حاصل ہوگی؟ جب شرعی طریقہ ہوگا. تو امیر ویسے خادم ہوتا ہے قوم کا، امیر کو بھی انسان بن کے رہنا چاہیے خادم، اور معمولین کو بھی مسلمان بن کے رہنا چاہیے. امیر بھی رہے اور معمولین، تب کام چلے گا. ہاں بھائی لہن علیہن، ہاں آپ ہونا کی جگہ پہ ہوم لے گا، لہم علیہن. دیکھو ایک کو تو مومنین اللہ فصلہ جب جدا ہوا معلوم لشکر دے کر کانا ان اللہ مبتلیکم، امیر نے کہا اللہ تمہیں آزمائے گا. اب آئے گی آزمائش، بڑی گرمی کی، شدید سخت گرمی کی، اور آگے خیر آ رہی تھی بڑی. اب آزمائش شروع ہو رہی تھی. آزمائش ہو گیا نا خلاف بیٹھا اصل کے بعد اللہ بیٹھا، اصل تو بہت ساری چیزوں کا بنتے ہیں، بہت ساری کثرت کے ساتھ، لیکن سبق پڑھنا ماشاء اللہ یہ بھی بڑی آزمائش ہے. کہ اللہ کو اللہ تمہیں آزمائے، آگے خیر آ رہی ہے بہت بڑی. یہ بیدا آ رہے بڑی نہ آ رہے ہیں، ہمارے شاعر مامن ہو معلوم ہوتا ہے ہماری بولی بھی عربی سے ملتی جلتی ہے. ہم بھی کیا بولتے ہیں؟ نہ ہی بولتے ہیں نہ. بڑی نہ ہماری بولی میں عربی کے لفظ ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. ایک بات چلتی ہے کہ قرآن میں ترجمہ ہے یا نہیں، قرآن میں ترجمہ ہے یا نہیں. بڑی بات چلی، مولویوں نے ایک دوسرے پہ بڑے فتوے بھی لگا رکھے. جو کچھ کہتے ہیں بہت سارے علماء ہیں، کچھ کہتے ہیں ترجمہ مانے کن کا پڑھا. تو کیونکہ اتنا افضل نہ ہو قرآن عربی، سارا قرآن عربی ہے، اس میں کوئی ترجمہ نہیں. بھائی اصل میں ترجمہ کوئی نہیں، لیکن ایک زبان کے لفظ ہوتے ہیں وہ دوسری بولی میں مستعمل ہوتے ہیں. اب نہ عربی میں بھی ہے، ہماری بولی میں بھی ہے. اب کیا کہیں گے؟ عربی میں اجماع ہے یا اجمے میں عربی ہے؟ لفظ ایک ہے، اشتراک ہے اس بولی کا بھی اس کا. بنا بہت چلے گامن ہو سمندی پابندی زبردست رہی نہ آئے، گرمی کی شدت ہے، سفر ہے اور بڑا ٹھنڈا پیارا پانی صاف نہ. اب پابندی لگے خبر تھا اس نام سے پانی پی پمن چلے گا مل ہو. معلوم ہوتا ہے کبھی امیر پابندیاں بھی لگاتا ہے اور علت بھی بیان نہیں کرتا، پھر بھی بات مانتی ہے. یہ امیر نے پابندی لگائی اور علت بھی بیان نہیں کی. اچھا کا مل ہو اور ایسا مندی وہ مجھ سے بھی ہے. لہسا من اتبائی، لہسا من اتبائی میرے اتباع سے بھی، یہ نہیں ہے کہ مومن بھی مطلب یہ کہاں ہو اور جو نہیں پیے گا پیسہ ہو مندی بس وہ مجھ سے ہے، یعنی من اتبائی میرے ماننے والوں سے ہے. اللہ نے وہ بھراپا مگر وہ آدمی یہ وہ بھراپا اور مگر جو ہاتھ سے بھی ہاتھ کے جلو سے پیے. اور کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے نہر پر پانی پینے کے دو طریقے ہیں. ایک نہر پر پانی پینے کا ہے جس طرح پانی منہ میں لگا، اور دوسرا ہے کر کہتے ہیں کہ نہر کے پانی کی سطح کو منہ لگا. اس طرح پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ کر کوئی ہوتا ہے نہر کا پانی کہاں آ رہا ہے اس کو منہ لگا کے پھر پورا جان بھرو ہلکا. اور ایک ہوتا ہے ایک رقبہ چلو بھر کے پینا. حضرت نے فرمایا کہ پانی پی نہیں سکتے، عمل کو پی نہیں سکتے، یہ عظیمت ہے. اور رخصت اتنی ہے کہ ہاتھ سے چلو بھر کے کچھ منہ میں ڈال دو، ایک آدھ چلو زیادہ پانی
پی سکتے. ابل تو پیو نہیں، عظیمت یہی ہے کہ نہ پیو. اور رخصت ہے ایک ہاتھ ٹلو کی، ادے بتانا قبول پاتا ہے لیکن نہیں ہاتھ کے ساتھ پاچارے مومن ہو. جب قوم پہنچی نہ نہر پر سالوں نے پورا کیا ہے. اتنی گرمی کی شدت اور خود آئے اور اتنی شدت اور بات کہے اس طرح نہیں کرنا، شرم نہیں کرنا، پانی نہیں پینا. یہ دیا اصول دیکھو جی، دیا قانون مدرسے کا بنے، پانی نہیں پینا. واہ واہ، پیاسے مر رہے پانی نہیں پینا اور جا رہے جہاد تک. یہ چلو دیکھو پابندیاں دیکھو، نہیں مانتے آپ پابندیاں. بچارے مومن ہو پی لیا، اس سے اللہ کلیلہ منہم، ہر گروہ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہاں اللہ کلیلہ منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جنہوں نے عظیمت پر عمل کیا. تین بات کی عمل بات، ایک بات کی جنہوں نے پورا کیا پانی کی سطح میں خوب پیا، اور ایک بات کی وہ تھی جنہوں نے ایک ہاتھ ضرور پیا رخصت سے عمل کیا، اور ایک ایسے بھی بہادر تھے انہوں نے پانی کو منہ بھی نہیں لگا، عظیمت کے عمل کیا، بالکل نہیں پیا. اور اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں 313 تھے. 313 اللہ جانے اس عدد میں کیا خاصیت ہے. بدر میں بھی 313 تھے. یہاں پر 313 آدمی ایسے تھے جنہوں نے ایک پانی کا قطرہ بھی استعمال نہیں کیا. ایک تو ایمان پینے والے، ایک وہ تھے جنہوں نے رخصت کے عمل کر کے تھوڑا سا پیا، اور اصل وہ تھے جنہوں نے منہ تک نہیں لگایا. اللہ خلیلہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ یعنی عظیمت کے عامل، یعنی عظیمت کے عامل اور بعض رخصت کے. رما جب تجاوز کر گئے، آگے اتر گئے، ہوا تالوت بلدین آمنوا معه. آپ قرآن بول رہے ہیں، حالت بچے ہیں بلدین آمنوا معه، پہلے نہیں بولا بلدین آمنوا معه. معلوم ہوتا ہے کہ گھروں کا نکلنا کر سکتا ہے بلدین آمنوا معه، لیکن نبی پاک کے لیے شروع سے بولا محمد رسول اللہ. آگے صرف عمل نہیں کر بتایا، پورے اخلاق عقائد سب کچھ ذکر کیا. مطلب یہاں بچے بھی ہیں، سب کچھ ذکر کیا، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا. دیکھو الذین آمنوا، جو ایمان لائے تھے، ساتھ اس کے قالوا لا فاعلنا، انہوں نے کہا کہ دل کا قوم ہے کامل. تین کہنا ایک ہوگا پھر ہو گئے بالکل. دوسرے کامل سے رشتہ کے عمل کرنے والے ہیں. تیسرے اکمل تھے جو عظیمت کے عامل تھے. لا طاقت لنا، کہ جنہوں نے رخصت کے عمل کیا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں طاقت اليوم، آج کے دن بے جادو کامل نہیں. جادو کے بڑا پیمان تھا، اس کا بڑا کل تھا، بڑا پہلوان تھا، کوئی بہن تھا اور لڑکا تھا، جس کی لڑائی بھی بڑی مشہور تھی، بہت کھلاڑی تھا اور لشکر بھی تھا بڑا لشکر اس کا. بدر کے 80,000 90,000 ہمارے ساتھ 3 لاکھ تھے، تو اتنا بڑا لشکر. اور یہ بیچارے چند تھے، چند، لیکن تھے کھڑے موتی ایسے جو درمیان میں 5 سال صوفی اللہ نے کرے صوفی تو پانی پی کے ہو گئے گزرا. تو لوگ کہتے ہیں جماعت ہو، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا. میں کہتا ہوں فلانے کو سمجھ رہے. جماعت ہو تو گھروں کی جماعت ہو، چاہے 2 آدمی. یہ بھی ہے کہ سارا ملا کے کر دو، وہ بھی چلا جائے، تو بھی میرا جماعتی ہے، تو بھی میرا جماعتی ہے. نہیں، جماعت ہو گھروں کی، 20 نہ ہو 3 نہ ہو 1 ہو. ساری دنیا میں ایک آدمی موجود ہونا عقیدے والا اللہ کے حق کے عرض کرتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی بھی ہو پوری دنیا میں مباح ہے تو اللہ کی یہاں دنیا آباد ہے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا الہ الا اللہ. ایک بھی موجود ہو تو کائنات نہیں ختم ہوگی. تو جماعتوں کی کثرت نہیں چاہیے، کھڑے آدمی ہو، عقیدے میں پکے ہو، شرک کے خلاف
پولیس والے اطمینان والا گروہ نہ ہو، تقریروں کے تاجر نہ ہو، بالکل کھڑے ہو اور اللہ کے لیے مسئلہ بیان کرنے والے ہو، چند ہو پوری دنیا پہ کام ہوتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو، انہوں نے کہا کہ ہماری جو چھٹی ہے وجود ہی قال الذين يظنون انهم ملاق اللہ، کہا انہوں نے جنہیں دھیان رہتا تھا کہ ملنے والے اللہ کو دھیان رہتا تھا، اشکال ختم ہے۔ یظنون پر بات کر چکا ہوں، یہاں ایمان والا معنی نہیں ہے، یظنون کے سن کا ایمانیات کی بات نہیں ہو رہی، ان کے دھیان کی بات ہے، جن کو ہر وقت آخرت کی فکر تھی، جس کا دھیان رہتا تھا سبحان اللہ، اسی مقام پر کہا انہوں نے الذین، یہ قوم عقیدے پر شامل ہے، انہوں کہنے لگے کامل فئۃ قلیلہ، کتنی جماعتیں بہت تھوڑی، خلقت فئۃ کثیرہ، غالب آئی ہے بڑی جماعتوں پر گنتی کے اعتبار سے قلیلہ، تعداد میں کثرت کے ساتھ کثرت والی جماعتوں پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی قدرت اور مدد سے، جہاں بِإِذْنِ اللہ کرانا ہے، بِنَصْرِ اللہ، اللہ نے تصویر کیا بِنَصْرِ اللہ، اللہ کے قدر سے، روحانی کا رسول کہتا ہے بِإِذْنِ اللہ، بِحُکْمِ اللہ اللہ کے آسان کرنے اور حکم کے ساتھ، اور مدارک والا کہتا ہے بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے۔ اگر دیکھو اللہم الصابرین، اللہم الصابرین، اللہ ساتھ ہے، بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ، الصابرین، مستقل مزاجوں کے، ڈٹ جانے والوں کے۔ یہ کس نے کہا؟ وہ جو تھوڑے تھے، انہوں نے کہا تعداد نہ دیکھو، وہ 3,80,000 ادھر 313، اپنے کو دیکھا نا یہ تو ڈر گئے، انہوں نے کہا لا طاقت لنا، ہم تو نہیں لڑ سکتے اتنوں سے، تو انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو، وہ مشرک ہے، یہ مباحث ہے، اور مشرک اتنا مشکل ہوتا ہے تو جتنے مشرک تین بول کے بیٹھے اتنے ڈرتے ہیں، ڈرو اتنے ڈرتے ہیں، وہ کئی کمروں کے اندر اس کا مزار ہوتا ہے اندر، اور 20 باڈی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ آ کے ہمیں مار کرتا ہے، کوئی بڑے کا ایمان، سارے مرد مشرک کا کون سا دل ہے، تو موبائل سمجھتا ہے یہ تو حکومت ہے، نہیں حکومت اس کو تعصب دیتی ہے، لہٰذا میں انداز اگر یہ پیر اور گلی نشین تھوڑے سے حکومت کے نیچے سے نکلے تو موبائل اس کو فٹ بال بنا کے کھیلیں گے سارے پیوں کو، اتنے مسلم ہیں نہیں، جتنا گھر بڑا ہے بھینس مسلم ہوتی ہے، اس سے بھی بڑے مسلم ہیں، تو کوئی چیز نہیں ہے، تو باہر آپ یہ سمجھتے تھے چھوڑو تعداد زیادہ، جس ایک تعداد کرنے اور شکست کا اعجاز میں وہ ہے نظر کا بتا ہوگا صادری بلما ہمارا لے جا ہوتا تجربے ہی جب آمنا سامنا ہوا کالو ربنا اب پتا چلے گا کہ بہت کھڑے کے پکے شادی کے اب میدان جنگ میں ایسے ہو جائے تو تب میدان ہوتا ہے کہ خدا سے بھی مانتے پانچ ترقیاں اللہ کو بھی مانتے اللہ حقیقت خدا عوام کا خدا حرمت خدا فلا فلا فلا، اب قبائلوں کی مجاہد موقع ہے، کالو ربنا کہا انہوں نے ربنا۔ ایسے موقع پر ویسے دعا کا مزہ تو آیا ہو، سامنے لاکھوں کا لشکر ہے اور یہ کھڑے ہیں 313 اور ابھی جنگ ہونے والی ہے، تو جہاں پر جب کہا ہوگا نا ربنا تو مزہ بڑا ہوگا، جہاں میرا کچھ اور ہے وہاں ربنا کہنا کچھ اور۔ ہم گلاس میں پڑھتے تھے تو وہاں پر پیلا بہت بڑا پیلا، تو
ماشاءاللہ پورا محکم خود بخود آ جاتا، اور گرمیاں ہوتی بہت شدت کے ساتھ، تو وہاں پر رات کو بڑے طوفان اور ژالہ باری اور اس طرح کے بعض فساؤ کا چیزیں ہوتی، تو ایک رات بہت طوفان، بہت بڑا طوفان، اور اتنا زیادہ بھاری برف باری ہوئی وہاں، ویسے تو گرم علاقہ ہے، زیادہ باری ہوئی کہ تقریباً اتنا فٹ کیلے پر وہ سارا برف جمتی، جو زیادہ بھاری اور بڑی سپیڈ سے طوفان تھا، کانوں میں بس آوازیں آتی تھی طوفان کی۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی آج کل تو گزرے تھے، تو وہ ساتھی جو تھا وہ کلمہ شہادت کرنے لگا تو اذان کے منہ سے نکل گئی، وہ سب کے رہتے کہ سارے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں جو کہا کہ ہم کمرے نہیں بچتے، بہت سخت آواز تھی نا بادلوں کی، اوپر سے برف لگتی اور طوفان کھلا کیا، وہاں وہ بیچارہ کلمہ شہادت کی جگہ روزہ بھی تھا اور اندر اذان بھی الٹی ہوا، آواز بھی ہم نے سنا سنی تھی پہلے، تو ایسے موقع پر تو ہوش اڑ جاتے ہیں، جہاں پر کھڑے ہیں ربنا کہاں ربنا کہتے ہیں ہمارے پروردگار آپ ریزا علینا صبرا، اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ربنا اے ہمارے پروردگار، کتنی پیاری دعا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، فلانے نبی کا واسطہ ہی، نبی ساتھ کھڑا ہے، پیغمبر ساتھ کھڑا ہے، پیغمبر کا زندہ پیغمبر کا واسطہ بھی نہیں دیتے، ساتھ کھڑا ہے، پیغمبر بھی ساتھ کہہ رہے ہیں ربا نا کہ ہاتھ وہ کر سکتا ہے جو پکا تو بھی ہو، اور جو خود للوڑ اور للو ہو وہ یاد کیا کرے، کام رکھایا اے ہم نے ہمارے پروردگار آپ ریزا علینا صبرا، پلٹ دے ہم پر صبر کو، جتنے برتن پڑے صبر کے سارے ہاتھے پکڑ دے، مطلب کیا ہے ہمارے دل کو پکا کر دے، بس سب پھر اقدامنا، دل پکا ہوگا تو پیر جمیں گے، جو پہلے دل ہی کچا ہو جائے تو پورا وجود، اس لیے پہلے دل کی دعا کرتے ہیں اللہ تگڑا کر کے پکا کر دے ہمارے دلوں کو، سب سے اقدامنا مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو، بس سننا القوم الکافرین، تو ہماری امداد کر، مضبوط ہے واحد کا نعرہ، صرف اور صرف یا اللہ، واحد کا نعرہ صرف اور صرف یا اللہ، سننا تو ہماری امداد کر، القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ دیکھا عجیب نکتہ ہے، کہتے ہیں اللہ ہمارا دل مضبوط کر، ہمارے قدم مضبوط کر، اچھا پھر قابو ہے، دل مضبوط ہو گیا، قدم مضبوط ہو گیا، نہ منصورنا، پھر بھی چھوڑ نہیں، پھر امداد تو کر، بھائی دو باتیں کی نا، ہمارا دل مضبوط کر دے، ہمارے پاؤں جما دے، قدم مضبوط کر دے، مقابلے کی طاقت دے، کیا پھر قابو ہو؟ دل مضبوط ہے تو قابو پر نہیں، منصورنا ساتھ چھوڑے نہیں، منصورنا مدد کر القوم الکافرین، اور یہ جو مناجات تھے تو اللہ پاک کو بھی مجاہد کی یہ باتیں بڑی پسند آتی ہے، میدان جنگ میں اللہ سب کو جانے کی توفیق دے، اور میدان جنگ میں یہی دعا ہو ربنا افرغ علینا صبرا، سب کے اقدامنا وانصرنا علی القوم الامریکین، وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ جو بھی ہوں سارے فَأَخَذُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور شکستی ان کو اللہ کی اذن سے، حضرت داؤد نوجوان لڑکے ہیں، حضرت داؤد نبی کا نبوت نہیں ملی تھی، یہ خود داؤد نبی ہے جس کا نام سے آیا، لیکن نبی بنے نہیں تھے، حضرت داؤد چھوٹے تھے، کمزور تھے، تو یہ بھی ساتھ ہوگی تھی، حضرت داؤد بھی۔ بعض اسرائیلی گپے ہیں، بہت سارے یہودیوں نے جہاں پر واقعات لکھے ہیں، لیکن وہ گپے ہیں سارے ادھر ادھر، حضرت داؤد ساتھ ہو
پتہ ہے یہ ویڈیو نہیں تھی ایک قتل کیا ہے عباس نے ایک بیٹا کو تلوار. اچھا وہ تلوار کس دکان سے آئی تھی, وہ کس نے بنائی؟ یہ ساری ایسی باتیں ہیں. اللہ کی امداد سے. اس لیے گھروں نے قربان کر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کسی بزرگ نے کہا ہے نا قربان کر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ذرا ہاتھ تو صحیح, چل تو صحیح. ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے شکست دی, مدد بھی اللہ کی ہے. اللہ فرماتے ہیں مشروع کی جاتے کتاب اتحاد کیوں ہے, اتحاد کیوں ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. اچھا ہے اور بھی تو بڑے دین کے کام ہیں. آدمی مسجد میں حلوہ کھائے سوئے اثر کے بعد گٹ کر دیں بخشا تو تب بھی جائے گا. اتنا مشکل کام کیوں میں لگے بھائی؟ قتال ہے اور لڑنا ہے اور اتنا. اللہ فرماتے ہیں اس کی حکمت ہے. جو ہے وہ شروع کی جاتے کتاب بلولا اللہ ہے ناسا, اگر نہ دفاع کرتا اللہ لوگوں کو پاس کے لافاسا کا دل حل ہو. اگر جہاد نہ ہوتا ساری زمین خراب ہو جائے اور سارے کافر کیا چاہتے ہیں؟ تبلیغ تو تبلیغ لوٹا بھی نہ ملتا. بلولا اللہ جہاں پر اسلام آباد میں اجتماع میں بزرگ ہے, وہ بیان کر رہا تھا کہ یہ مجاہدین نے جو لمبے بات رکھے ہیں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ ان باتوں سے بغیر کر اس کو جہنم میں پھینکے. تو وہ جہاد کو بنا قرآن کہہ رہا تھا اور حضرت نے بیان کی پوری تقریریں ہیں. اصل میں تبلیغی جماعت تو بہت اچھی جماعت ہے اور جو حقیقت میں تبلیغی ہے وہ ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے. لیکن تبلیغی جماعت میں قادیانی ایجنسیاں ہیں, یہودی ذاتی ہے اور بہت سارے دوسرے ایجنسیاں ہیں وہ تبلیغیوں کو خراب کرتی ہیں. تو اب مسئلہ یہ بنتا ہے جہاد کی مخالفت. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے تقریر تنظیمی میں. مفتی تقی صاحب وہ تقریر آتی ہے اور متاثر بھی ہے. مفتی تقی صاحب کی کسی سے مخالفت بھی نہیں, بڑا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سنتا تھا کہ تبلیغی جہاد کے منکر ہے, لیکن دل نہیں مانتا تھا کہ مسلمان ہو کر جہاد کا کیسے انکار کرتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ میں ان کے اکابر سے ملا, بڑے بزرگوں سے ملا اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ باقی کے جہاد کے منکر ہیں. یہ مفتی تقی صاحب کی شہادت ہے تقریر تنظیمی میں. تو یہ عناصر ان میں موجود ضرور ہے. تو اس لیے اگر ہم ان کی غلط باتوں کے تنقید نہ کریں, کئی ساتھی بیچارے پریشان ہیں. ایک تبلیغی بیچارہ کا کیا قصور ہے جدھر بات تبلیغیوں کا بھائی تبلیغیوں پر آتی دل کر رہے نہ میں تبلیغیوں کا کوئی دشمن ہوں. تم میں کوئی ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تبلیغیوں کی جو غلط باتیں ہیں اگر ہم ان کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر یہودیوں اور ہمارے اندر فرق نہیں رہتا. یہودی بھی غلط باتیں کرتے, دوسرے پردہ پوشی کرتے, ٹھیک ہے جی اپنے چھوڑو. تو اسی طرح بدی پھیلتی ہے. بدی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جو غلط اپرادھ کرتی ہے, میں صاف کہتا ہوں کوئی تبلیغی ناراض ہو تو معذرت کے ساتھ کہ تبلیغی نماز کو جو خراب کیا ہے یہودی ایجنسیوں نے, قادیانیوں نے, یہ جو قرآن کا انکار سکھایا جا رہا ہے یہ سب یہودی ہے. جہاد کا منکر بنایا جا رہا ہے. سارے قادیانی ہیں اور کچھ بزرگ بھی قادیانیوں کی شکل ہے, قادیانی اور بزرگوں کی شکل میں بیٹھے ہیں. تو جو جہاد کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور جو قرآن کے ساتھ رکھتا ہے مسلمان نہیں ہے.
کو کہو بے حیا بزرگ تو بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑا ہے. تجھے کیا ہے نماز؟ تو خالد حسین کے پیچھے پڑتا ہے اور توحید والوں کے پیچھے نہیں ہوتی، جی نہیں ہوتی. بس مشرے کے پیچھے ہو جائے اور سب کے پیچھے مماثی کے پیچھے نہیں. یہ جو کہ دماغ ہی نہیں، اس لیے شیطان کا تسلط زیادہ ہے. باہر اللہ تبدیلیوں کا پاس کرے اور ہدایت ہو گیا. لولا اگر جہاد نہ ہوتا وشواس بھی نہ لیتے، زمین کا گڑبڑ ہوتی، وشواس نہ لیتے، راجنیتی کا دماغ نہ ہوتا. یہ تو مجاہدین کو دعائیں کرو. ہاں یہ تو تمہارے دلوں کو اگلے ایئرپورٹ بنا بدولہ وہاں بیٹھ کے مجاہدین کے خلاف باتیں کرنی شرم نہیں آئی. بادہ ہوں بے بادل ہاں میدان جہاد میں جانا مشکل ہے، باتیں کرنی آسان ہے. جہاں تو پھول کھایا اور اٹھ کے وہ فٹ جتنا ٹھکار دیا اور ٹھکار لے کے اور بس ہو کام کوئی تین کا کام صرف سکھا ہے اور کوئی کام بس وہ ریت کا ہاتھ میں صرف دیکھا. ہم چلا کافی پڑھ رہے تھے، استاد ہمارے بڑے نرم دل تھے، لیکن جب غصہ آتا تو سبحان اللہ. استاد مولانا محمد سعید صاحب فلحال تو وہ ہم دیکھے زندگی صاحب پڑھا رہے تھے اچھا کام تو آ کر ملے ٹھیک ٹھاک خیر. استادوں کی عمر بھی تقریباً 90 سال کے قریب کی وقت تو میں دیہات میں بھی کرنا مدد لگائے استاد کو کہتے ہیں. اور اس زمانے میں جو گھر گاڑی پڑھا رہے تھے وہ 55 دفعہ تھی، 55 دفعہ پہلے پڑھا چکے تھے. چمن دفعہ ذرا جامی جو ہمیں پڑھا رہے تھے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے بھی کوئی اللہ کی راہ میں کوئی وقت لگایا. اب استاد تبلیغی کو پکڑ تو غصے میں کہتے ہیں آج اگر میں ادھر ذرا جامی پڑھا میں تو چلے گا آج ذرا جامی پڑھا. اب تبلیغی پیچھے استاد کو چھوڑے اگر میں سبق پڑھا میں جاتا ہوں تیری جگہ پہ چلے پہ شرم نہیں آتی. صرف تو بسترا تم نے دیکھ لیا تو ہمیں کلمہ پڑھانا ہے ادھر ہمیں آئے کلمہ پڑھاتے پھر شروع ہو گیا غصہ. تو اتنا شہر کر رہے ہیں کوئی ایک بات نہیں ملا جس کو تو جا کے کلمہ پڑھائے. تو مدرسے میں ہمیں مسلمان کرنے آ گیا تو صحیح بےزتی کی. پھر کہتے ہیں ہم سے بزرگوں کی یہ ترتیب نہیں ہے. ہم تو علماء کے پاس آتے دعا کرواتے ہیں. واہ یہ دعا کروائی جا رہی ہے. جیسے بوڑھے بزرگ کو کہتے ہیں تو نے بھی اللہ کے راستے میں تو وقت لگائے نہیں. 90 سال وہاں بیٹھ کے پڑھایا تو اللہ کا راہ نہیں ہے. اللہ کا راہ تب ہے کہ ایک ہاتھ میں لوٹا اور سر پر سر دھونا اور گندے میں بسترا. یہ بزرگوں یہ قلوب ہے. یہ ان کو بتاؤ یہ قلوب نہ کرو. دین کا جو مجاہد ہے یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ بیٹھے ہیں جہاں بیٹھنا بڑا مشکل ہے. تبلیغی زبان کس رہتا ہے بتائے ہمارے آگے اور کھڑاتے آگے جب تعلیم ہوتی ہے 5 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے اور سویا وہاں پر بیٹھ کے جہاں پر 7-8 گھنٹے بیٹھنا یہ کوئی آسان کام نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بیٹھے اور اللہ کی جہاں بیٹھنا بڑا مشکل ہے. پھر سب سے بڑی دماغی محنت ہے. آدمی تھک جاتا ہے، بول بول کے تھک جاتا ہے، سن کے تھک جاتا ہے. لیکن یہ مسلسل نہ بیٹھنا تو یہ ہمارے اصل کام ہے کہ نکلے اصل کام ہو خدا اس کو ہدایت ہے. یہ قلوب ہے قلوب. دیکھو لولا جہاں بھی دین کا کام کر رہا ہے تبلیغی جماعت جو صحیح کام کر رہے ہیں وہ کام بھی صحیح ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ کام صحیح ہے. مدرسین کا کام بھی صحیح ہے، مجاہدین کا کام بھی صحیح ہے. ہر ایک کام کے شعبے ہیں. اللہ نے کسی سے کوئی خدمت لینی ہے کسی سے کوئی خدمت لینی ہے تو سب کا ساتھ لانا ہوتا ہے. بیماری کا فضل جہاد ہو لیکن اللہ اور جہاد اللہ کا فضل ہے. جہاد اللہ کا فضل ہے. لیکن اللہ
تھے،